السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہاں تشریف فرما ہماری ریاست کے اور ملک کے اکابر علماء کرام اور ہمارے ہندوستانی بھائی، اور اسی طرح یہاں تشریف فرما پرعزم حوصلہ رکھنے والے اور اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے دھوپ میں بیٹھ کر اپنی آواز کو جہاں تک پہنچانا ہے پہنچانے کے لیے، چاہے وہ جوان ہو، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے ادھیڑ عمر ہو، سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارا یہ ملک ہندوستان بنایا ہے۔ ابھی ہمارے بھائی سنیل کمار نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، یہ ملک، یہ ہمارا ملک ہے، اس سے ہم بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بھی تقریباً 14 سال امریکہ میں قرآن سنانے کا موقع دیا۔ جس مسجد میں میں قرآن سناتا تھا اس مسجد کی کمیٹی نے آفر دیا کہ موٹی تنخواہ آپ کو دیں گے، کار بھی دیں گے، گھر بھی دیں گے، اور وہاں ہیلتھ انشورنس بڑی پریشانی کا مسئلہ ہے وہ بھی ہم ہی دے دیں گے، اور آپ کو گیس بھی دیں گے، پانی بھی دیں گے، الیکٹرسٹی بھی دیں گے، آپ یہاں رہیں، خدمات انجام دیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ میں نے کہا جب تک ہمارے ملک کی سرزمین پر مجھے خدمت کرنے کا موقع ملتا رہے گا میں اسی ملک میں خدمت کرتا رہوں گا، مجھے امریکہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، میں نے کہا ان پیسوں کی ہمارے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے، اس ملک سے ہم محبت کرتے ہیں۔ جب یہاں ہمارے لیے موقع تھا کہ ہم کسی اور ملک کو چلے جائیں، ہمارے پرکھوں نے اسے ٹھکرا دیا، کہا کہ نہیں، ہم اس ملک میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں، یہی جینا چاہتے ہیں اور یہی مرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میرے رب نے فرمایا یاد رکھیں تمہارے لیے ہر طرح کی آزمائش آئے گی، لیکن ان آزمائشوں میں صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اگر اس کو ہم نے تھام لیا اور ان سارے مصائب میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں صبر پر جمے رہے، اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اب یہ جو ملک ہے، اس ملک میں مسلمان بھی رہتے ہیں، ہندو بھائی بھی رہتے ہیں، دلت بھائی بھی رہتے ہیں، سکھ بھائی بھی رہتے ہیں، کرسچن بھائی بھی رہتے ہیں، بدھ بھائی بھی رہتے ہیں، سب اپنے اپنے مذہب پر عمل کر کے یہ ملک اتحاد کا مرکز بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں فرقہ پرستی پروان چڑھے، آپس میں لڑیں اور آپس میں کٹیں مریں، یہ اس طرح کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، زندہ مثال ہمارے اس ملک کی، جب کے جے ہلڈی ڈی جے ہلڈی کا واقعہ پیش آیا،
آج سے 5 سال قبل وہاں اس موقع پر جب یہ احساس ہوا کہ جو مندر ہے KJ اسٹیشن کے سامنے، ہو سکتا ہے کہ کچھ نوجوان غصے میں آ کے آپے سے باہر ہو کر کہیں اسے نقصان نہ پہنچا دیں، کہیں اسے آگ نہ لگا دیں، کہیں اس پر پتھر نہ پھینکیں، سب نے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چین بنا کے مندر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اگر مارنا ہو تو ہمارے سینے پہ مارے، ہم پتھر کھانے کے لیے تیار ہیں، ہم جلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مندر کو نقصان ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ہے اس ملک کا مسلمان۔ جی ہاں، مرنا بھی جانتا ہے، جینا بھی جانتا ہے، کبھی ڈرتے نہیں، ڈرتے ہیں اللہ سے، کوئی ڈرا نہیں سکتا، کوئی ہمیں گھبرا کر پریشان نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہمیں ہمارے لیے ایمان کی وہ دولت عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم مٹھی بھر بھی ہوں اور ظالم بڑی فوج کے ساتھ ہو، جب بھی ہم ثابت قدم رہیں گے، اگر اللہ نے ہمارے لیے شہادت مقدر کر کے رکھا ہے، خوشی خوشی اپنے گلے سے لگا لیں گے، لیکن ہم اپنے ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے یہاں مسجدیں بھی عطا کیا ہے، قبرستان بھی عطا کیا ہے، عیدگاہ بھی عطا کیا ہے، مدرسے بھی عطا کیے ہیں، اور اسی طرح خانقاہیں بھی عطا کیے ہیں۔ یہ ساری زمینیں وہ ہیں جسے وقف کہا جاتا ہے۔ وقف کا مطلب ہے، جیسا کہ ابھی حضرت مولانا غیاث صاحب رشادی دامت برکاتہم اور ہمارے محترم سنیل کمار صاحب نے کہا، جیسے کہ سپریم کورٹ کے جج نے کہا، ایک مرتبہ آپ نے وقف کر دیا، یہ ہمیشہ وقف ہی رہے گا، یہ اللہ کی آستی رہے گی، نہ متولی کی ہوگی، نہ سیکریٹری کی ہوگی، نہ صدر کی ہوگی، نہ کسی کمیٹی کی ہوگی، اس پر حق اللہ کا ہوگا، صرف ہم نگران ہوں گے، حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ اب اگر وقف کو مضبوط کرنے کے لیے قانون بناتے ہیں، بصر و چشم ہم آپ کے قانون کو قبول کریں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر وقف کے قانون کو کھوکھلا کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے تم بل پاس کرو گے تو ہم وہ بل ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ کیسے؟ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ ایک ہے وقف بائی یوزر۔ اب آپ 800 سال سے اپنے باپ کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو یا اپنی بیوی کو یا اپنے بہن کو قبرستان میں دفن کرتے آ رہے ہیں، 1000 سال سے 2000 سال سے دفن کرتے آ رہے ہیں۔ وہ زمانے میں سب رجسٹر نہیں تھا، وہ زمانے میں کوئی طریقہ کار نہیں تھا۔ اب یہ طریقہ کار یہاں رائج کیا ہے کہ اگر کوئی آستی آپ کی ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس پیپر ہونا ہے، کھاتا ہونا ہے، ٹیکس ریسیپٹ ہونا ہے، ای کھاتا ہونا ہے، یہ سب بات کی باتیں ہیں، اس زمانے میں کچھ نہیں تھا۔ تو اب اگر آپ اسے وقف بائی یوزر کو لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے سمجھا کر، جیسے کہ سنیل کمار صاحب نے بڑی اچھی مثال دی، پارک میں نماز پڑھ لیا، اب یہ کہتے ہیں کہ یہ پارک ہمارا ہے، روڈ پہ نماز پڑھ لیا تو کہتے ہیں کہ روڈ ہمارا ہے، بس میں نماز پڑھ لیا تو بس ہماری ہے، پلین میں نماز پڑھ لیا تو پلین ہماری ہے، ٹرین میں نماز پڑھ لیا ٹرین ہماری ہے۔ مسلمان کب یہ کہتے ہیں؟ نہیں، کبھی یہ نہیں کہا۔ جی ہاں، وقف گزٹ کے اندر جو آستیاں درج ہیں، صرف انہی کو ہم وقف مانتے ہیں۔ اگر ہم نے روڈ پہ نماز پڑھ لیا تو یہ گورنمنٹ کا ہی روڈ مانتے ہیں، یہ گورنمنٹ کا ہی پارک مانتے ہیں، اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یہ تمہاری ہی ملکیت ہے۔ ہمارے مندر کے کسی پجاری نے کہا، جب مسلمان وہاں گئے، نماز کا وقت ہو گیا، پجاری جی سے کہا کہ ہمارے نماز کا وقت ہو گیا، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک جگہ یہ پاک ہے، یہاں نماز پڑھ لو۔ تو ہمارے ان بھائیوں نے مندر کے اس کونے میں جہاں جگہ پاک تھی اسے مناسب سمجھا تو وہاں انہوں نے نماز ادا کیا۔ یہی ہمارے ملک کی پرمپرا ہے کہ اب مندر میں نماز پڑھ لیا تو مندر مسلمانوں کی ہو گئی، نہ کبھی حق نہیں جتایا۔ ہاں،
یہ وقف للہ تعالی، وقف بیوزر 1000 سال سے قبرستان ہے. اب اس کے پاس کوئی پیپر نہیں ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پیپر بنا کے مضبوط کر دے، کوئی بات نہیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ اب وقف بیوزر ہے لیکن اب کوئی پیپر نہیں ہے، تو اب یہ آس تھی جب تک ڈی سی صاحب فیصلہ نہ کریں یہ حکومت کی زمین ہوگی، سرکار کی زمین ہوگی. 1000 سال سے اپنے میتوں کو کندھوں پہ رکھ کے لے جا کے قبرستان میں دفن کرتے تھے. اس قانون کے بننے کی وجہ سے اگر کچھ غلط قسم کے لوگ کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ اب یہ حکومت کی زمین ہے، جب تک کہ فیصلہ نہ ہو تمہارے باپ کو یہاں دفن نہیں کر سکتے، تو اس بیٹے پہ کیا گزرے کہ آپ ہی ذرا اندازہ لگا لیں. اسی وجہ سے ہمارے ملک کے اکابرین نے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابرین نے یہ آواز لگائی کہ یہ قانون وقف کی حفاظت کے لیے نہیں، وقف کو کھوکھلا کرنے والا قانون ہے. اس لیے آواز لگائی کہ اس وقف کے قانون کو واپس لو، واپس لو، واپس لو. اللہ جزائے خیر دے. ہمارے بڑے ہی بزرگ دوست حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو ماشاءاللہ صدر جمعیت العلماء کرناٹک ہیں. ملک کے طول و عرض میں آپ بھی گھوم گھوم کے یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ تمام مسلمانوں میں اتحاد کا مظاہرہ ہونا ہے، اتحاد وقت کی ضرورت ہے. اسی طرح ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی جیسے سنیل کمار صاحب نے کہا 95%، میں تو یوں کہوں گا کہ 98% ہمارے ہندو بھائی بھی سیکولر ہیں. صرف 2% ہیں جو یہاں لڑانا چاہتے ہیں، جو یہاں فرقہ پرست کی ہوا کو ہوا دینا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. تو اس وجہ سے ہم اس ملک کی حفاظت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا ہے. یہاں لکھا گیا ہے وقت بچاؤ دستور بچاؤ. اس کے لیے ہم نے یہ آواز بلند کی ہے کہ 2025 میں آپ نے جو وقف بل پاس کیا ہے یہ ہمیں کسی بھی صورت میں منظور نہیں ہے. یہ ہم اسے قبول نہیں کریں گے جب تک واپس نہ لیں. ملک کے طول و عرض میں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، شمال سے لے کے جنوب تک، مشرق سے لے کے مغرب تک برابر وقفے سے آواز بلند ہوتی رہے گی اور ہم یہ پکارتے رہیں گے، کہتے رہیں گے یہ بل واپس لو، یہ بل واپس لو، یہ بل واپس لو. ابھی مندر ہے، مندر کا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، ہمارے ہندو بھائی اسے مینٹین کرتے ہیں. کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو بھی ٹرسٹی بنا لیں، ہم بھی ایک ٹرسٹی ہونا چاہتے ہیں. جی ہاں، یہ ہمارے ہندو بھائیوں سے تعلق ہے، ضرور اس کی حفاظت کریں، اسے چلائیں، ہم کو کوئی آپتی نہیں ہے. لیکن اگر مسجد کی کمیٹی میں کوئی ہمارا ہندو بھائی آ کے یوں کہے کہ اب وقف قانون نے ہم کو اختیار دیا ہے اس لیے ہم بھی اس کے ٹرسٹی رہیں گے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے. جیسا آپ کا حق ہے ہم آپ کو حق دلائیں گے، اسی طرح ہمارے حق کو چھیننے کے لیے کسی کو یہ موقع ہرگز فراہم نہیں کریں گے. ابھی مولانا غیاث صاحب نے ماشاءاللہ آپ سب کو اٹھ کر کھڑا کروایا اور یہ اعلان کروایا. میں بھی چاہوں گا کہ آپ سب کھڑے ہو اور دونوں ہاتھ بلند کریں. جی کھڑے ہوں، جی جی. جیسے ہم دھوپ میں ہیں، ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دھوپ جلا رہی ہے، ہم دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ آواز بلند کریں وقف کا قانون جو 2025 میں بنایا گیا ہے، جو بل پاس ہے اسے واپس لو. زور سے بولے واپس لو، واپس لو، واپس لو، واپس لو، واپس لو، واپس لو. یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے، منظور نہیں ہے. یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے، یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے، منظور نہیں ہے. ذرا ہاتھ بھی ہلا دیں.
جی جی آپ کے ہاتھ ہلانے کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور ملک کے تمام باشندوں تک پہنچانا چاہیں گے۔ پرامن ہم احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے حق کو لینے کے لیے اس طرح دونوں ہاتھ بلند کر کے آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس بل کو واپس لے لو، اس بل کو واپس لے لو۔ اللہ جزائے خیر دے، آپ بیٹھ جائیں۔ دستور نے ہمیں یہ اجازت دی ہے، اگر کوئی چیز دستور سے ٹکراتی ہو، دستور سے میل نہ کھاتی ہو، تو ایسی صورت میں آپ اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں اور آپ یہاں کسی بھی طرح کا شور شرابہ نہیں، یہاں کوئی مار دھاڑ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، پرامن طریقے سے ہم حکومت تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ جو بل آپ نے پاس کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے، یہ امید نہیں ہے، یہ تو پورے وفد کو تباہ کرنے والا قانون ہے، اس لیے اس کو واپس لیا جائے۔ اللہ کرے کہ چکمنگلور کے ہمارے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تمام ذمہ دار یہاں سب مل کر اس پروگرام کو منعقد کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ چاہے ہندو بھائی ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے مسلمان ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن ہم سب ایک ہیں، ہم ہندوستانی ہیں۔ جی ہاں، ہم مسجد میں اپنی عبادت کریں گے، مندر میں وہ بھائی اپنی عبادت کریں گے، لیکن باہر ہم ہندوستانی کی طرح رہیں گے۔ ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا۔ کچھ فرقہ پرست لوگوں نے یہ آواز لگائی تھی کہ مندروں کے سامنے کسی مسلمان کو تجارت کرنے نہ دیں، اگر تجارت کر رہے ہوں تو ان کو اٹھا کے بھیج دیں۔ اسی وقت ہماری ریاست کے ان اکابر علماء نے، خاص طور پر ہماری اس ریاست کے امیر شریعت دامت برکاتہم حضرت مفتی افتخار صاحب، مولانا ذوالفقار صاحب، مولانا تنویر پیر ہاشمی صاحب، مولانا اعجاز ندوی صاحب، ڈاکٹر سعد بلگامی صاحب، سید ابراہیم جو شیعہ سے متعلق ہیں وہ عبد الرحیم رشیدی صاحب، اور ہم سب مل کر آواز لگائے، مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا اور ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ تمہاری مسجدوں اور درگاہوں اور خانقاہوں کے سامنے کوئی ہندو بھائی پہلے سے تجارت کر رہا ہے، اسے پروٹیکشن دو، اسے اٹھا کر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس ریاست کے مسلمانوں نے ہمارے ہندو بھائیوں کی حفاظت کی اور برابر ان کو تجارت کرنے میں مدد کی، کہا کہ ہم تمہاری حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے، بغیر کسی ڈر کے تم تجارت کرنا، تمہیں کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ مجھ سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کسی ہندو بھائی سے پارٹنرشپ میں تجارت کیا جا سکتا ہے؟ تو میں نے کہا اسلام کبھی اسے آپ کو منع نہیں کرتا، اگر آپ تجارت کرنا چاہیں وہ آپ کا اختیار ہے، آپ اس کے ساتھ پارٹنرشپ میں تجارت کریں، یا یہ ہے کہ اس کے گھر میں جائیں، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اسلام کبھی منع نہیں کرتا۔ ہمارے دیہات سے آنے والے ہندو بھائی میرے پاس جامع مسجد آ کے کہتے ہیں، مولانا صاحب جب عید آتی تو مسلمان بھائیوں کے گھر ہم پہنچ کے شیرینی ہم کھاتے، اور جب ہمارا تہوار آتا تو مسلمان بھائی ہمارے گھر آ کے مٹھائی کھاتے، یہی تھا۔ لیکن کچھ فرقہ پرست لوگ ہمارے ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں، لیکن یقین مانیے پوتر جگہ میں آ کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو آگ لگانے کے لیے ان کو کبھی موقع نہیں دیں گے۔ اللہ کرے اللہ ہمیں بھی اسی طرح مرتے دم تک اس ملک کی حفاظت کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ ایک پروگرام کے لیے شاملی جانا ہوا تھا، شاملی، تو وہاں کار میں ساتھ رہنے والے بھائی نے کہا یہ جو درخت نظر آ رہے ہیں معلوم ہے مولانا، اسی درختوں پہ 5
5,000 سے زیادہ علماؤں کی لاشوں کو انگریزوں نے لٹکایا تھا، جب جا کر ہمارے ملک کو آزادی ملی ہے۔ اللہ ہمارے اس ملک کی آزادی کو ہمیشہ برقرار رکھے، دستور پر ہم عمل کرتے رہیں، دستور کی حفاظت کے لیے ہم ایک جٹ ہو کر ہم لڑتے رہیں اور اپنے حق کو حاصل کرتے رہیں۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور چکمنگلور کے ہمارے وہ تمام نوجوان بھائی جو پوری جد و جہد کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں آزاد میدان میں اور آزاد سرکل پہ منعقد کیا ہے، اللہ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہماری جو آواز حکومت تک پہنچانے کی ہے اللہ پہنچا دے، اور ہمارے اس ملک میں امن و امان کو برقرار رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔